بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 فوج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے تیار تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی داغ بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکل رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار، اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آخر آپ رضی اللہ عنہ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ رضی اللہ عنہ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کا منصوبہ سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پلک جھپکتے ہی عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 میں واپس مدینہ تشریف لائے۔